اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 جبکہ گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کی آفٹر شاکس کے خدشات پر محتاط رہنے کی اپیل۔ امریکی صدر کا روس کے قریب 2 جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا حکم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق روسی صدر میدویدیف کے بیانات کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جوہری آبدوزیں سابق روسی صدر دمتری میدویدیف کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے جواب میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں یہ احمقانہ اور اشتعال انگیز بیانات صرف بیانات سے بڑھ کر نہ ہوں۔ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور اکثر غیر ارادی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ برطانیہ، کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں۔ یہ حماس کے لیے انعام ہے۔ اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ غزہ میں امدادی مراکز پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، مزید 15 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی، جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ مکانات اور خیمہ بستیوں پر بمباری اور گولہ باری، 28 فلسطینی جان سے گئے۔ امداد کی تبدیل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما عزت الرشق نے تشہیری حربہ قرار دے دیا۔ کہا وٹکاف وہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کو چھوٹ، پاکستان پر 19% ٹیرف، بھارت پر 25% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر نے مختلف ممالک پر ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش پر 20%، ترکیہ اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد امریکن معیشت، مقامی صنعتوں اور روزگار کے تحفظ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی امریکہ فرسٹ نظریے کا مظہر ہے جو عالمی تجارتی نظام کے خلاف ایک جارحانہ قدم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی، ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ بھارت ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا اور دنیا نے دیکھا۔ ڈس اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار، بھارت نے ڈس انفارمیشن کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بھی مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھی بھارتی میڈیا کو سچ کے ساتھ شکست دی۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھے۔ کشمیر کے حوالے سے پڑوسی ملک منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، بیٹا زخمی۔ سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ٹی وی نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزم نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کروایا تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کی نماز جنازہ ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے FIA سے رابطہ۔ ملزم عمران آفریدی کا نام PNLI میں ڈالنے کی سفارش۔ قتل کے الزام میں سکندر آباد کے علاقے سے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ مقتول کو ایک گولی لگی جو دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔
کراچی بار کا واقعے کے خلاف آج سے ہڑتال کا اعلان، وکلاء کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مستحماز کھوکھر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا، ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے، ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگ کے سامنے رہیں۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا 5 اگست کو شہر احتجاج ہوگا، فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے، تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے، پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا ویزوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن سے رجوع۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی کے بیٹوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کے لیے درخواست دی ہے۔ سفیر نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کی منتظر ہیں۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ناکامی پی ٹی آئی والوں کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لفظی گورباری، کہا تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی سمت بہتر اور معیشت ترقی کی جانب گامزن، کاروبار اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ، کالا شاہ کاکو کے مقام پر ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 30 مسافر زخمی، مسافر اپنی مدداب کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف، اندھیرے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ پاک چین اسٹریٹجک تعلقات باہمی اعتماد کی مثال، پاکستان اور چین کی افواج برادر فوجیں ہیں، بدلتی ہوئی عالمی حکمت عملی کے باوجود دونوں ممالک کے دوست ہر آزمائش پر پورا اترے، اس میں کوئی لغزش نہیں آئی، دونوں اقوام نے علاقائی اور عالمی چیلنجز کا بھرپور سامنا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں عوام میں جمہوریہ چین کی فوج کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب سے خطاب، دفاع، سیکیورٹی اور تعمیر ملت میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا، پاک چین اسٹریٹجک تعلقات پر روشنی بھی ڈالی۔ تقریب میں چینی سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، پی ایل اے کے یوم تاسیس کی تقریب پر فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یو اے ای کے سفیر کی ملاقات، پاکستان اور یو اے ای میں تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق،
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور یو اے ای کا رشتہ محض سفارتی نہیں، ہمارا رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا ہے۔ پشاور میں سرکاری ملازمین کا اسمبلی کے باہر دھرنا، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، مظاہرین اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام، ملازمین وفاقی کی طرز پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ، صدر امپلائیز گرینڈ الائنس نے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، کالے شیشوں والی گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کا پہلا مارکہ پاکستان کے نام، میزبان ٹیم کو 14 رن سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیجا۔ شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل، دوسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ اور گورنر ہاؤس سندھ میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات، پرچم کشائی اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، پاک فوج، نیوی اور پولیس کے دستے نے سلامی بھی پیش کی۔